اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے میر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے آخری الفاظ۔ انہوں نے کیا کہے تھے؟ محترم ناظرین، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہی ہیں جو پوری امت میں سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ پاک دل والے، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے۔ اللہ نے چن کر انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے اختیار کیا۔ بس ان بزرگ ہستیوں کے فضل کو جانو، ان کے اثر کی اتباع کرو اور ان کے بلند پایا اخلاق و سیرت کو تھام لو۔ بے شک یہ لوگ دہے سے بیرا ور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدث صاحب الہام ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3689، صحیح مسلم حدیث نمبر 2398۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی نشانے بازی میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ اہل فارس کے ساتھ ایک مارکے میں انہوں نے دشمن کی آنکھوں کو ہدف بنایا اور یوں تاک تاک کر نشانے لگائے کہ 1000 سے زائد آنکھیں پھاڑ دیں۔ اس لیے اس جنگ کا نام ہی ذات العیون پڑ گیا، یعنی آنکھوں والی جنگ۔ یہ مارکہ 12 ہجری میں لڑا گیا۔ محترم ناظرین، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ محترم ناظرین، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ہچکیاں بند گئیں اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ میں دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا، کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں؟ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خوشی خوشی واپس آئے اور عرض کی، اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے، اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی گوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا،
اور میرا جنازہ روضۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا کہ اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نظریں زیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اپنے ابا جان کے نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے اصحاب دہی کا اتنا خوف، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا۔